علماء نے لکھا ہے گناہوں کی اصل سزا تو ظاہر میں اللہ تعالیٰ آخرت میں دیتے ہیں، لیکن ظلم ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا سے ہی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جتنے مشہور لوگ گزرے ہیں، ایک ایک کی زندگی دیکھ لیں، اٹھا کر پڑھ لیں، چاہے ماضی میں ہو، چاہے قریب میں ہو، چاہے بادشاہوں کی زندگی ہو، جس نے بھی ظلم کیا ہے اللہ نے ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا ہے۔ چنانچہ ہم تاریخ میں سب سے پہلا ظلم اگر دیکھتے ہیں تو وہ ہے سب سے پہلا ظلم شیطان کا، جسے اللہ نے جنت میں رکھا، فرشتوں کے ماحول میں رکھا۔ اور یہاں درمیان میں بات سن لیں، بہت سے لوگ پڑھے لکھے بھی یہ سمجھتے ہیں شیطان فرشتوں کا سردار تھا، شیطان فرشتوں کا استاذ تھا، شیطان طاؤس الملائکہ تھا، پورے فرشتوں میں سب سے خوبصورت اور بہت جاذب النظر تھا۔ یہ سب بیکار اور من گھڑت باتیں ہیں۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے۔ آگ سے بنی ہوئی چیز کبھی نور سے بنی ہوئی چیز کی سردار نہیں بن سکتی، نہ کبھی اس پر فائق اور اونچی مقام پر حاصل کر سکتی ہے۔ فرشتوں کے ساتھ تھا بس، نہ فرشتوں کا استاذ تھا، نہ فرشتوں کا سردار تھا، نہ فرشتوں پر اسے کوئی فوقیت حاصل تھی۔ اللہ تو فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات کی نسل سے تھا اور جنات کو اللہ آگ سے پیدا کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی صحبت ملنا، جنت کی زندگی ملنا، لیکن ایک حکم اللہ کا نہیں مانا اور روگردانی کیا، سجدہ کرنے سے منہ پھیر لیا، ففسق عن امر ربی، اللہ کے حکم سے روگردانی کیا، یہ ظلم تھا اس کا۔ یہ سمجھنا کہ میں بڑا ہوں، میری چلے گی، میں نہیں جھکوں گا، آدم کو جھکنا پڑے گا، یہ اس کا ظلم تھا۔ جو اطاعت نہ کرنا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے ملعون اور ابلیس بنا دیا۔ ہر کام سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو شیطان رجیم مردود کے نام سے جانا جاتا ہے پوری دنیا میں آخرت تک، حالانکہ فرشتوں کی صحبت پایا ہوا۔ دوسرا ظلم تھا انسانوں میں قابیل کا ظلم، جو اپنے بھائی حابیل پر اس نے کیا تھا۔ دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حابیل نیک اور پارسا آدمی ہے، اور قابیل اپنی ہوس کی چکر میں مجھے فلاں لڑکی چاہیے، فلاں عورت چاہیے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ آج بھی دیکھ لیجئے مندروں میں بیٹھ کر بھگوان تک پہنچانے کی ذمہ داری نبھانے والے پجاری نابالغ لڑکی کے ساتھ ریپ اور اس کے ساتھ بلاత్కాری کے قصوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور کوئی صحافی اسے دھمکی دیتا ہے کہ تمہارا یہ گھناؤنا کام میں پبلک کے سامنے لا دوں گا، تو پھر غنڈوں کو خرید کر پارسا اور پجاری شمار ہونے والا بھی غنڈا بن کر ایک صحافی کا مرڈر اور قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیا جائے گا کیا ہوگا۔ پتہ کیا چلا، عورت کی ہوس اور لالچ وہ مندر میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی درندہ اور قاتل بنا دیتی ہے۔ عورت کی ہوس اور لالچ مندر میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی درندہ اور قاتل بنا دیتی ہے۔ ایسے کتنے وہ نوجوان ہیں جو مسجدوں میں نمازوں میں شریک ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، بزرگوں کی صحبت میں جاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کسی نہ کسی معشوقہ کی محبت، مصلی پہ بیٹھ کر نماز کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں بھی وہ ویڈیو کال اور چیٹنگ کے ذریعے سے اپنی حرام معشوقہ سے مبتلا رہتا ہے۔ اس کی تصویریں دیکھنا، اس کے میسیجز پڑھنا، میسیجز کرنا، خدا کے گھر میں رہ کر بھی کوئی زانی بن جاتا ہے، مندر میں رہ کر بھی کوئی ٹیررسٹ اور قاتل بن جاتا ہے۔ عورت کی ہوس اور لالچ اتنی ہوئی کہ اپنے ہی بے قصور بھائی کو ناحق قتل کر دیا، اس کا قصور نہیں تھا، ناحق قتل کر دیا۔ تو اللہ نے کیا سزا دی؟ قتل ہونے کے بعد پورے بھائی اور بہن حضرت آدم کے جتنے اس وقت بچے تھے، سب کے دل میں اس قاتل کی نفرت پیدا ہو گئی، سب کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ اور جو لوگ دکھاتے ہیں محبت، ظالمانہ فیصلے کے بعد پیسہ دے دے کر عورتوں کو لا کر پروٹیسٹ کرا کر کہ ہم فلاں ہندوستان کے پرائم منسٹر کا احترام کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بل پاس کیا۔ جب ان عورتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا بل پاس ہوا، کیا جانتے ہو اوقاف کے بارے میں؟ نہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، ہمیں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ یہاں آ کے یہ بینر لے کے کھڑے رہنا ہے بس۔ پتہ چلا خریدے ہوئے عاشق پیدا کیے جائیں گے، خریدے ہوئے سپورٹر پیدا کیے جائیں گے، جیسے 3 طلاق بل کے موقع پہ پیدا کیا گیا تھا۔ اور سچی محبت تو بغیر پیسے کے خریدی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر گلاب کا پھول دینے والا اگر عاشق ہوتا تو گلاب کے پھولوں کے باغیچے والا پورے شہر کا معشوق ہوتا۔ گلاب کے پھولوں کے باغیچے والا پورے شہر کا معشوق ہوتا ہے، اس کے پاس تو پھولوں کا ہی باغیچہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہر سپورٹر میں کھڑے ہونے والا کوئی سچا نہیں ہوتا ہے، وہ خریدا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے خریدے ہوئے کرسیوں پر بھی نظر آتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی نظر آتے ہیں، سڑکوں پہ بھی نظر آتے ہیں، میڈیا پر بھی نظر آتے ہیں، لیکن وہ سب کے سب زر خرید غلام ہوتے ہیں، پیسوں کے غلام ہوتے ہیں جنہیں خریدا گیا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ آفر دے دیا جائے تو اس کے اور کے پاس بک جائے گا۔ دراصل اس سے بھی گھٹیا لفظ اگر بولا جائے تو وہ کسی دھابے والے اور دھندے والے ہوتے ہیں، جہاں کوئی گاہک آیا 5,000 دیا تو اس کے ساتھ بھی صحبت کرنے تیار، 10,000 دیا پھر بھی تیار، 15,000 دیا پھر بھی تیار۔ جسم کرائے پر دینے والے جیسے ہوتے ہیں، ویسے ضمیر اور اپنی انا بھی کرائے پر دینے والے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی زبان بیچ دیتے ہیں، اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، اپنی انسانیت کا سودا کر دیتے ہیں اپنے چند پیسوں کے خاطر۔ بس عورت ہونے کی وجہ سے انہیں دھندے والی کہا جائے گا، انہیں مرد ہونے کی وجہ سے دھندے والا نہیں کہا جا سکتا ہے۔
اور ایک بات ہمیں، جب اس کا یہ قابل نے حملہ کیا اپنے بھائی پر، سارے آدم علیہ السلام کے تمام بھائی بہنوں میں نفرت پیدا ہو گئی. حضرت آدم والد کی نفرت کا مقدر بن گیا، اللہ کی ناراضگی اور لعنت لازم ہو گئی. اور اس بھائی کو جسے قتل کیا تھا کہاں دفنائیں، اس لاش کا کیا کریں، اٹھا کے کندھے پر پھرتے رہا. اتنی عقل نہیں رہی کہ دنیا کا پہلا قتل تھا، کیا کریں اس لاش کا، دفنانا ہے، جلانا ہے. اس سے پہلے کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا، پہلا انسان ہے جو شہید ہوا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سبق سکھانے کے لیے ایک کوے کو بھیجا. دو کوے آئے، ایک نے دوسرے سے جھگڑا کیا، دوسرے کو مار دیا. اب یہ کوا جس نے مار دیا ہے اپنے پیروں سے زمین کھود کر اس دوسرے کوے کو زمین میں ڈال کر مٹی ڈال رہا ہے. تو یہ منظر یہ قابل دیکھ رہا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں، یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے افسوس میں یہ کوے کی طرح بھی عقل نہیں رکھ سکا. حالانکہ جانوروں میں آپ پڑھ لیجئے، کوا اللہ تعالیٰ اس کو دفنانے کا طریقہ بتانے کے لیے کبوتر بھی بھیج سکتے تھے، مینا بھی بھیج سکتے تھے، کوئی اور حلال پرندہ بھیج سکتے تھے. کوے کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ کوے کے بارے میں لکھا ہے کہ کوے کی عادت مکاری، عیاری، کمینگی اور گھٹیا اور گھناؤنی حرکت کوے کی ہوتی ہے. وہ اپنی ہی برادری سے نفرت کرتا ہے. تو اللہ نے یہ دکھایا کہ تو ہی اپنے ہی بھائی کے ساتھ مکاری کا کام کیا ہے، اپنے ہی بھائی کے ساتھ تو نے گھٹیا اور گھناؤنی حرکت کی ہے. اسے دکھانے کے لیے بھی اللہ نے کوے کو بھیجا ہے، دوسرے جانور کو نہیں بھیجا. ہو سکتا ہے کہ دو بکریوں کو بھیجتے، ایک بکری دوسرے بکری کو مار دیتی اور کھود کر دفنا دیتی، لیکن اللہ نے حلال جانوروں کو بھیجنے کے بجائے اس مکروہ اور حرام جانور کو بھیجا تاکہ اس کا مکر بھی معلوم ہو کہ تو جیسا ہے یہ جانور کی طرح ہے. لیکن افسوس ہے کہ اس جانور میں جتنی عقل ہے اتنی تیرے اندر نہیں ہے، اس جانور میں جتنی عقل ہے اتنی تیرے اندر نہیں، باوجود ہے کہ تو انسان ہے. تو ظلم کا انجام اللہ تعالیٰ اسی وقت دکھا دیتے ہیں. اور حدیثوں میں آتا ہے اس قابل نے جو پہلا قتل دنیا میں کیا تھا، اس کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اللہ ان قاتلوں کا گناہ بھی اس قاتل کے نامہ اعمال میں پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ قتل کی جو گھناؤنی حرکت جو شروع کی ہے یہ تو نے شروع کی ہے. تیسرا، دنیا کا بڑا مشہور ظالم جسے سب جانتے ہیں، فرعون، محض یہ خواب کی بنیاد پر کہ ایک بچہ پیدا ہوگا میری سلطنت کو تباہ کر دے گا، تو وہ فرعون اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے جو اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، وہ فرعون جو بڑے دندناتے ہوئے کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، تمہیں دکھائی نہیں دیتا یہ ملک کس کا ہے، یہ مصر کس کا ہے، اور یہ نہریں کس کی ہیں، یہ بادشاہت کس کی ہے، کیوں مجھے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ ایسے خدائی کا دعویٰ کرنے والا وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مردوں کو، عورتوں کو غلام بنانے کی چکر میں اور معصوم بچوں کو اس واسطے ذبح کر دیا کہ ان میں سے کوئی بڑا ہو کر میرے تخت اور سلطنت کو الٹ نہ دے. اس ظالم کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اسی نہر، اسی دریا، اسی سمندر جس پر وہ فخر کرتا تھا اور جن غلاموں اور سلطنت پر اسے اپنی بادشاہت کا غرور تھا، ان سب کے سامنے اسی نہر اور ندی میں جس کے گزرتے اور بہتے ہونے پر اسے غرور اور فخر تھا، اللہ نے ڈبا کر جب مارا اور ساری پبلک اور مظلوم رعایا، بنی اسرائیل جو اس کے ہاتھوں سے مظلوم بنے تھے، ظلم برداشت کیے تھے، وہ کھڑے ہوئے آنکھوں سے فرعون کا ڈوبنا دیکھ رہے ہیں. اب بتاؤ، جن معصوم بچوں کو اس نے قتل کیا تھا، جن کے شوہروں کو اس نے قتل کیا تھا، ان کی بیویاں، ان کے ماں باپ، یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد کا قاتل ڈوب رہا ہے، ہمارے بچوں کا قاتل ڈوب رہا ہے، تو ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، سکون ملے گا. تو ظالم کو اللہ نے مظلوم کے سامنے عذاب دیا، اور جب عذاب اللہ کا آ پکڑا تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اسی اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا ہے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمان بن جاتا ہوں. موت آنکھوں کے سامنے دیکھ کر فرعون نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن اللہ موت کے وقت پڑھنے والے کلمے کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، موت آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کی جانے والی توبہ کا اعتبار نہیں کرتے ہیں. ہم میں سے جو لوگ اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھ کے ظلم کر رہے ہیں، وہ اسی واسطے ظلم کر رہے ہیں کہ ہماری موت اور بعد میں ہے، جب تک زندہ ہیں کر لیں گے، جب موت آئے گی دیکھیں گے. موت پر توبہ قبول نہیں ہوگی، زندگی کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں. موت پر تو فرعون نے بھی توبہ کیا تھا، کہاں اس کی توبہ قبول ہوئی، کہاں اس کا کلمہ قبول ہوا؟ اللہ نے پوری دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنایا. آج بھی فرعون کے اس ناپاک جسم کو اللہ نے مصر کے میوزیم میں اٹھا کر رکھا ہے. 2500 سال ہو گئے، 2500 سال ہونے کو ہو گئے، لیکن آج بھی اس کا ناپاک جسم محفوظ رکھا اللہ نے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ میں تیرے جسم کو قیامت تک اٹھا کے رکھوں گا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہو. جو ظالم ہیں انہیں فرعون کے اس مصر کے اس محفوظ شدہ جسم کو دیکھنا چاہیے کہ یہی انجام ہمارا بھی ہو سکتا ہے، یہی انجام ہمارا بھی ہو سکتا ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیں بیچ میں، جب اس کا جسم اور باڈی مصر میں رکھی ہوئی ہے تو ظلم، تو پھر اللہ عذاب کہاں دے رہے ہیں اسے؟ اس کا جسم تو یہیں پر ہے، عذاب کہاں پر دے رہے ہیں؟ اللہ عذاب دینے کے لیے جسم کے محتاج نہیں ہے. جسم یہاں مصر میں محفوظ ہے، باقی روح کہاں گئی ہے؟ اللہ اس روح کو دوسرے جسم میں منتقل کریں گے اور اسے عذاب دیتے رہیں گے.
عذاب دینے والے مالک اور قادر اللہ ہیں. وہ کس طریقے سے عذاب دیں گے ہمیں اسے سمجھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. سمجھنا اگر کوئی چاہتا ہے بضد ہو کر تو پھر اسے بھی عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا کہ تب سمجھ میں آئے گا کیسے عذاب ہوتا ہے. اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ کیسے عذاب دیتے ہیں وہ انہیں معلوم ہے. اور افسوس کی بات یہاں پر یہ بھی کہنے کو من کرتا ہے ہماری اس نوجوان نسل میں سے بعض ایسے نادان اور جاہل اور گنوار قسم کے گزرے ہیں جنہیں ماں باپ کی سے دینی تعلیم اور تربیت نصیب نہیں ہوئی. تو ہماری ان بد نصیب آنکھوں نے وہ تصویر بھی دیکھی جہاں پر 2 مسلمان نوجوان مصر میں محفوظ فرعون کی باڑی کے سامنے کھڑے ہو کر ایصال ثواب اور فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جنہیں یہ تک پتہ نہیں ہے کہ کس کے قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنی چاہیے، جنہیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ کس کی قبر پہ 4 قل پڑھنا چاہیے، جنہیں ماں باپ نے اتنا علم تک نہیں نصیب کیا ہے کہ ایصال ثواب اور قرآن خوانی یا یہ قل وغیرہ کس کی قبر پر پڑھی جاتی ہے. انہیں تمیز نہیں ہے کہ فرعون کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. چوتھا، قارون کا انجام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. فرعون کے دربار کا ملازم تھا قارون. اس کا نام سب جانتے ہیں، سنا ہوگا. قارون کے خزانے کی تعبیر دی جاتی ہے غریبوں کا خون چوس کر سودی طریقے سے دولت کا انبار جمع کیا تھا. اس کے خزانے میں سونے چاندی قیمتی موتی. حالت یہ تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں مضبوط جسم والے مزدوروں کی ایک بڑی جماعت مشکل سے اٹھا کر لے چلتی. چابیاں اتنی زیادہ تھیں خزانوں کی، تو خزانوں کا عالم کیا ہوگا. اس کا عالم یہ تھا اس درجے کا ظالم کہ غریبوں پر، یتیموں پر، کمزوروں پر حق ہڑپ کر پیسہ جمع کرنا عادت بن چکی تھی. اس کو اتنا بڑا سرمایہ دار اللہ نے بنایا تھا کہ اس وقت کا کوئی شخص اس کے دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج کا قارون بھی ہے جس کی خاطر وقت کی بل لڑی جا رہی ہے، جس کی دولت کے چرچے ہیں، جس کی دولت کے ضرب المثل لوگ زبانوں پہ بولے جاتے ہیں. کیا اس کی طرح دولت کما لو گے؟ اس کی طرح ہر منٹ کے حساب سے کروڑوں کمانے والے قارون بھی موجود ہیں جو خاموش کسی فرعون کو سامنے کر کیس لڑتے ہیں، کسی فرعون کو آگے بنا کر وقت بل پاس کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اس بے انتہا غرور اور تکبر میں مبتلا شخص، اور سچی بات تو یہ ہے کہ دولت کا نشہ شراب کے نشے سے بڑا ہوتا ہے. دولت کا نشہ شراب کے نشے سے بڑا ہوتا ہے. شراب کا نشئی 2 بالٹی پانی مار دو، ہو سکتا ہے نشہ اتر جائے، لیکن دولت کے نشئی کو جب تک اللہ کی لاٹھی نہیں پڑتی ہے اس وقت تک وہ ہوش میں نہیں آتا ہے. اسے مخلوق کے جوتے کافی نہیں ہوں گے، اسے مخلوق کی طرف سے دی جانے والی بددعائیں کافی نہیں ہوں گی، اسے صرف پتلے جلانا کافی نہیں ہوگا، اسے صرف سڑکوں اور چوراہوں پہ نکل کے اس کے خلاف نعرے یا مظاہرے کافی نہیں ہوں گے. اسے جب تک اللہ کی لاٹھی نہیں برستی ہے اس وقت تک دولت کے نشے سے وہ باہر نہیں آتا ہے. اور جب لاٹھی اللہ کی برستی ہے تو دولت کے نشے سے باہر تو آتا ہے لیکن اندر جہنم میں چلا جاتا ہے، پھر وہ جینے کے قابل نہیں بنتا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا ظلم نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، کنجوسی اور زمین میں فساد نہ مچانا، مظلوموں پہ مخلوق پہ ظلم نہ کرنا. کوئی بات نہیں مانا. ولا تبغی فی الارض الفساد، زمین میں فساد نہ مچاؤ. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد مچانے والوں سے نفرت کرتے ہیں. بلڈوزر نہ چلاؤ، گھر نہ توڑواؤ، اپنی آفس کا راستہ بنانے کی خاطر غریبوں کے گھروں کو مسمار نہ کرو. یہ فساد ہے جسے حضرت موسیٰ نے قارون کو منع کیا تھا. یہی آیت آج کے فرعونوں سے بھی مخاطب ہے، آج کے قارونوں سے بھی مخاطب ہے. یوں کسی کے گھروں پر بلڈوزر نہ چلاؤ. محنت مزدوری خون پسینہ بہا کر بسائے اور آباد کیے گئے سہارے کو مسمار کر کے کسی بیوہ اور کسی معصوم کو بے گھر نہ کرو، بے سایہ نہ کرو. یہ بددعائیں آسمانوں پہ جاتی ہیں تو بادلوں کو چیر دیتی ہیں. فرشتے طاقت رکھنے والے بھی ان آہوں کو روک نہیں سکتے ہیں، یہ سیدھے عرش کو جھنجھوڑ دیتی ہیں اور اللہ کی مدد لا کے رکھتی ہیں. حضرت موسیٰ نے اسے تنبیہ کیا تھا یوں بددعاؤں کے مستحق نہ بنو. لیکن جب دولت کا مغرور ایسے نشے میں ہوتا ہے اور بلکہ وہ اپنے کبر اور تکبر کی وجہ سے اس اونچائی پر چلا جاتا ہے کہ لوگوں کی نصیحتیں اس تک نہیں پہنچتی ہیں، لوگوں کی نصیحتوں کی آوازیں اس تک نہیں پہنچتی ہیں. پہنچ بھی جائیں تو اسے دماغ میں وہ بات نہیں بیٹھتی ہے مجھے کیا کہا جا رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں. تو اس نے اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں اپنے اس فضول گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں جب آیا اور حد سے زیادہ ظلم بڑھتا گیا تو اللہ نے اس کو ایسا پکڑا کہ عبرت کا نشان بنا دیا. کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو صرف اس کو نہیں، اس کو اس کے خزانوں سمیت، اس کو اس کے بنگلوں اور محلوں سمیت، اس کو اس کی جائیداد سمیت، وہ خزانے جن کی وجہ سے جس کی وجہ سے اس کی عقل میں فطور اور دماغ خراب ہو گیا تھا، وہ خزانے جن کی وجہ سے وہ ظالم اور متکبر بن گیا تھا، وہ خزانے جن کی وجہ سے وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھ رہا تھا، انسانوں کو جانور سمجھ کر انہیں بے گھر کر رہا تھا. جیسے جنگلی جانوروں کے لیے کوئی گھر نہیں ہوتا ہے بنایا ہوا، ویسے انسانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر انہیں جانور سمجھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے اسے بھی زمین میں دھسایا اور اس کے تمام بنگلوں اور محلوں سمیت دھسایا. جس دولت کے خزانے کا غرور تجھے نصیب ہے وہی دولت کے خزانے سب تیرے ساتھ زمین میں دھس رہے ہیں.
فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اتنا بڑا دولت مند ہے، نوکر کتنے ہیں، سیکورٹی گارڈ کتنے ہیں، چاہنے والے سپورٹر کتنے ہیں، کون کون سا ایم پی، کون کون سا ایم ایل اے، کون کون سا لیڈر اس کا سپورٹر ہوگا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فما کان لہ من فئۃ، کوئی مددگار نہیں رہا جب وہ زمین میں دھسنے لگا. کرسیوں پر بیٹھ کر، گدیوں پہ بیٹھ کر ظالمانہ فیصلے کرنے والے اور دستخط اور سائن کرنے والے، جب انہیں ہارٹ اٹیک آئے گا، جب انہیں کینسر آئے گا، جب اللہ تعالیٰ عجیب تڑپتی ہوئی بیماری میں انہیں مبتلا کریں گے، اس موقع پر کوئی سیاسی لیڈر سوائے پھولوں کا ہار جنازے پہ ڈالنے کے کچھ کام نہیں آ سکتا ہے. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین. اور حال یہ ہے کہ یہ خود بھی عذاب میں جب مبتلا ہوں گے اور اللہ کو رو رو کر پکاریں گے تو یہ خود بھی اس قابل نہیں کہ ان کی چیخ و پکار کو سن کر مدد کی جائے. نہ خود اس قابل ہیں کہ ان کی وجہ سے مدد ہو، نہ کوئی ان کے سپورٹر اور قائد اور لیڈر اور غلام نوکر کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے. یہ قارون کے ساتھ اللہ نے کیا ہے. آج بھی جو اپنی کرسی بچانے، اپنا گھر بچانے، اپنی پارٹی بچانے، اپنے لیڈروں کو بچانے، اپنے دوستوں کو بچانے کی خاطر ملک کی تمام سرکاری جائیدادوں کو بیچنے کے بعد اب کچھ باقی نہیں رہا تو پھر دوسرے اقلیتوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے کی جب حرص اور لالچ بڑھتی گئی اور ناحق بل پاس کرتے گئے، ان کو بھی جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر انہیں بھی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ تاریخ قرآن کی ہے، یہ واقعات قرآن کے ہیں، ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے. قارون کو بھی اللہ نے مہلت دی، فرعون کو بھی اللہ نے مہلت دی، قابیل کو بھی اللہ نے مہلت دی. مہلت ہر ظالم کو ملتی ہے تاکہ وہ بھی توبہ کر کے واپس آ جائے. نہیں کرتا ہے تو جیسے ان کو اللہ نے پکڑا ہے، آج کے ظالم امریکہ کے دہشت گرد کو بھی پکڑے گا، آج کے اسرائیل کے ظالم دہشت گرد کو بھی پکڑے گا، اور ہر ملک کے ظالم اور دہشت گرد سیاسی لیڈر کو بھی اللہ کی پکڑ آ کر رہے گی. اللہ ظالم کو کبھی بخشتے نہیں ہیں، اللہ دنگے فساد کرنے والے کو کبھی بخشتے نہیں ہیں، کسی کی جائیداد چھیننے والے کو کبھی بخشتے نہیں ہیں. اور سب سے بڑا عذاب تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے. ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ بڑے رحیم ہے، معاف کر دیں گے. یہ توبہ سے بھی محروم، اور جب قیامت کے دن کھڑے کر کے ان کی ہڈی بوٹی نوچی جائے گی، اس وقت یہ تمام مظلومین کو جو ٹھنڈک پہنچے گی، وہ اللہ سے کہیں گے کاش ہمارے پاس اور جائیداد ہوتی اور یہ قبضہ کر لیتے اور یہ انہیں عذاب دیا جاتا. آج ہم ان کے عذاب کو دیکھ کر ہمیں جو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ہو سکتا ہے کہ زمزم کا پانی اور آب کوثر ملنے سے بھی وہ ٹھنڈک نہ ملے. یہ تمنا مظلوموں کی ہوگی کل قیامت کے دن جب ان ظالموں کو انجام دیکھیں گے. اور اس کے بعد آ جائیں 5ویں نمبر پر قاتلان عثمان. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جنہیں دوہری دامادی نصیب ہوئی ہے. 2 بیٹیاں نبی کی جن کے رشتے میں تھیں، وہی عثمان ہیں جو مدینے کے سخت تکلیف کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے مدینے سے بیر روما خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا تھا. وہی عثمان ہیں جنہیں قرآن مجید کے جمع کرنے کا شرف نصیب ہوا، جامع القرآن جنہیں کہا جاتا ہے، جن کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور جن کی دولت اللہ کے دین اور رسول اللہ کی خدمت کے لیے ہمیشہ فارغ کر دیے تھے، جن کے ہاتھوں نے قرآن نازل ہونے والا اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کتابت وحی کی سعادت حاصل کی تھی. یہی عثمان ہے جو اقتدار پر فائز ہونے کے بعد ظلم کرنا تو دور کی بات، ظلم کا دفاع کرنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے. میری طرف سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مظلوم شہید ہو جاؤں گا، لیکن لڑ کر مدینے کے اندر خون خرابہ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. انہی عثمان پر جب سبائی فتنے نے سازش رچ کر شہید کر دیا تو تاریخ میں لکھا ہے حضرت عثمان کو ظالمانہ شہید کرنے والوں میں سودان بن حمران یہ شخص جب حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں میں شامل رہا. اللہ نے وہ دن لایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن غلام کے ہاتھوں اسے قتل کیا گیا. اور ایک شخص اشتر جس کا نام تھا، جس نے حضرت عثمان کو شہید کرنے میں حصہ لیا، زہر دے کر تڑپا کر اسے ہلاک کیا گیا. اور ایک شخص جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ کر جھنجھوڑا تھا، اس کو جب قتل کیا گیا تو مار کر اس کی لاش کو گدھے کے کھال میں لپیٹ کر پھر اس کھال کو آگ میں ڈال کر جلایا گیا. یہ کس کے ساتھ؟ قاتلان عثمان کے ساتھ. اور پھر وہ شخص جس نے حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھ کر مسلسل کئی وار کیے تھے، اللہ نے اسے استسقاء کے مرض میں مبتلا کر دیا. ہر 2 منٹ کو باتھ روم جانا آنا، ہر 2 منٹ کو باتھ روم جانا آنا، فرصت ہی نہیں رہتی. آنتیں اندر سے پکنا شروع ہو جاتی، سینہ جلنا شروع ہو جاتا. جب اسے کھڑا کر کے تیروں کا نشانہ بنایا گیا، ایک تیر میں ہی جان نکل گئی. ایسی سزا میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا. ایک فرد کو مارو، ایک قوم کو مارو، ایک کمیونٹی کو مارو یا ان کی زمینیں قبضہ کرو، قاتل کو اللہ کبھی چھوٹ نہیں دیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب جانتے ہیں حضرت حسین اور آل رسول کے قاتلوں کے قافلے کے ساتھ کیا ہوا. جس نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں حصہ لیا، اللہ نے کسی کو اندھا کر دیا، کسی کو خوفناک بیماری میں مبتلا کر دیا، کسی کو پاگل اور دیوانہ بنا دیا. حتیٰ کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ایک خلیفہ مختار بن ابی عبید ثقفی جب یہ کوفہ کا گورنر بنا تو اس کا مشن ہی یہی تھا، جو حضرت حسین اور ان کے قافلے کے قاتل ہیں ایک ایک کو چن کر وہ قتل کیا کرتا تھا.
ایک ایک کو نشانہ بنا بنا کر قتل کیا کرتا تھا. پتہ کیا چلا؟ ایک دور حضرت حسین اور ان کا قافلہ شہید ہوا, کوئی ساتھ نہیں دیا. چند سال گزرے, اللہ نے دوسرے کو پیدا کیا اور وہ ایسا حکمران بنا کہ تمام قاتلوں کو نشانہ بنا بنا کر قتل کیا. پتہ کیا چلا؟ ظالم کبھی اپنی زندگی میں پنپ نہیں سکتا ہے. اس کے بعد آ جائیں ایک اور ظالم, ابو مسلم خراسانی. یہ وہ شخص گزرا ہے جو تاریخ میں دو بڑی بڑی سلطنتیں گزری ہیں, ایک بنو امیہ اور دوسری بنو عباسیہ. یہ بنو امیہ کا تختہ الٹ کر بنو عباسیہ کو اقتدار میں لانے والا یہ وزیر تھا, مشیر تھا, لیڈر نہیں تھا, لیکن لیڈروں کی چاپلوسی کرنے والا. اسے سخت دشمنی تھی بنو امیہ سے. حضرت معاویہ کا جو خاندان ہے اس سے سخت دشمنی تھی, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جو خاندان ہے اس سے بڑی محبت تھی. محبت کس سے تھی, دشمنی کس سے تھی, لیکن ظلم تو بہر صورت کیا ایک کمیونٹی پر, بنو امیہ کے خاندان پر, اور ہمدردی میں کس کے, بنو عباس کے. ہوا کیا؟ چند دنوں کے بعد اس نے جو ظلم ڈھایا ہے بنو امیہ پر, تاریخ میں لکھا ہے اپنے ہم نواؤں کو لے کر اس نے بنو امیہ کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے. یہ ظلم تاریخ میں لکھا ہوا ہے. مشہور لوگوں کی قبریں اکھاڑ کر, اپنے دشمن کے خاندان کے مشہور لوگوں کی قبریں اکھاڑ کر, ان میں صحیح سالم لاشیں ہوتی تو انہیں نکال کر پھانسی پر دے کر انہیں کوڑے مارے جاتے, قبر سے لاشیں نکال کر. اب آپ سمجھ لو دشمنی کی حد کیا ہوگی. لیکن چند سالوں کے بعد عالم یہ ہوا جس کی سپورٹ میں رہ کر یہ ظلم کر رہا تھا وہی ان کا مخالف بن گیا. پھر عباسیوں کا پہلا خلیفہ صفا صرف 30 سال کی عمر میں, جس کی سپورٹ میں یہ کھڑا تھا, وہی خلیفہ 30 سال کی عمر میں چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا. ابو جعفر منصور ابو مسلم خراسانی کو اپنے دربار میں بلا کر قتل کر دیا, اور اس کی لاش کو یا قالین میں لپیٹ کر دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا, اس میں پھینک دیا. پتہ کیا چلا؟ بنو امیہ کو دشمنی میں قتل کرانے والا بنو عباسیہ کی محبت میں یہی بنو عباسیہ اسے قتل کر کے اس کی لاش کو قالین میں لپیٹ کر دریا کے حوالے کر رہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ انجام تک پہنچا کے رکھتے ہیں. ظلم کرنے والا پتہ نہیں کیوں ظلم کرتے وقت بھول جاتا ہے کہ مجھ پر بھی ظلم ہو سکتا ہے. جب وہ کسی کی عزت اور آبرو خراب کرتا ہے بھول جاتا ہے کہ میری عزت بھی اچھالی جا سکتی ہے. کسی کا دل دکھاتا ہے تو سوچنا چاہیے کہ میرا دل بھی دکھایا جا سکتا ہے. دنیا مکافات عمل ہے. ہم کچھ کر کے بھول جاتے ہیں, بدلہ دینے والا نہیں بھولتا ہے, وہ اللہ ہیں, انہیں بھول کبھی نہیں ہوتی ہے, ان سے چوک کبھی نہیں ہوتی ہے. جو بدلہ لے سکتا ہے ہم اس سے ڈرتے ہیں اور اس پر ظلم نہیں کرتے ہیں. اور جو کمیونٹی بدلہ نہیں لے سکتی ہے, مسلمان پولیس میں نہیں ہے, ملٹری میں نہیں ہے, سیاست میں نہیں ہے, ایوان میں نہیں ہے, بڑے عہدوں پر نہیں ہے, اور حس اور فکر اور ان کے اندر جان اور جاگنے کی جو طاقت ہے وہ مر چکی ہے, مردہ بن چکے ہیں, عیاش بن چکے ہیں. نوجوان شراب کے عادی ہیں, ان کی بیٹیاں آج بھی گھٹیا ذات والوں کا بستر بننے پہ راضی ہیں, ان کے نوجوان آج بھی چبوترے آباد کرنے پہ راضی ہیں, ان کے مسلمان قائدین آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان سے فرصت نہیں ہے, ان کی پارٹیوں میں ابھی بھی انتشار موجود ہے, ان کے آپس کے تعلقات ابھی بھی دشمنوں اور نفرتوں میں ہیں. جب یہ اپنی طاقت سے بدلہ نہیں لے سکتے ہیں تو اس کمزور سے ڈرو جس کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے خود اللہ آتے ہیں. اس کمزور پہ ظلم کرنے سے ڈرو جس کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے خود اللہ آتے ہیں. جس کی طرف سے بدلہ خود انسان لے سکتا ہے وہ بدلہ کم ہوتا ہے, اور جس کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے ڈائریکٹ اللہ آ جاتے ہوں پھر وہ بدلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, پھر اس کی لاٹھی میں بہت سخت آواز ہوتی ہے.